ایک بھائی یورپ سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب کیا حلالہ کروانا عورت کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہیں ہے؟ تو یہ سوالات اکثر وہ لوگ پوچھتے ہیں جو خود کو بہت زیادہ ہوشیار دانشور سمجھتے ہیں۔ میں ان دانشوروں کی بات نہیں کر رہا جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، لیکن جو تھوڑی بہت دنیا کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں وہ خود کو بہت بڑا دانشور سمجھتے ہیں، اور وہ علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب بھی کسی عالم کے متعلق وہ بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی ایسے کہہ رہا ہے، مولوی ایسے کہہ رہا ہے، فلاں ملا ایسے کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ علماء کو حقیر جانیں اور مجھے بہت ہی بڑا دانشور سمجھیں۔ تو اب آتے ہیں حلالے کی طرف۔ حلالہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے، تو اب 3 طلاق دینے کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو وہ پہلے شوہر کے لیے تب تک حلال نہیں ہوتی حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو اپنے شوہر نے طلاق دی اور اس نے دوسرے شوہر سے شادی کر لی۔ اب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تو حضور نے پوچھا کیا آپ کے شوہر اور آپ نے آپس میں ہم بستری تعلق قائم رکھا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں رکھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایتاً کہا، مفہوم ایسے ہے کہ جب تک وہ آپ کا شہد اور آپ اس کا شہد نہ چکھ لیں تب تک آپ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اب آپ خود بتائیں، قرآن کہتا ہے کہ دوسرے شوہر سے شادی کیے بغیر آپ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں، اور حدیث کہتی ہے جب تک دوسرا شوہر بیوی سے جمع نہ کر لے تو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں۔ ایک طرف دانشوروں کی باتیں، ایک طرف قرآن و سنت کی باتیں۔ تو میری جوانوں سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت میں نے آپ کو قرآن و سنت کے حوالے سے کر دی ہے۔ تو یہ قرآن و سنت کا نقطہ نظر ہے، اور ایک ان لوگوں کا نقطہ نظر ہے جو خود کو بہت ہی ہوشیار اور دانشور سمجھتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔